پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں شیخ عبداللطیف نام کے ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے۔ ان شیخ صاحب کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے علم الدین رکھا۔ شیخ صاحب زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن علم ان کے پاس بہت تھا اور دیندار بھی بہت تھے۔ شیخ صاحب نے اپنے اس بیٹے پر تعلیم و تربیت کی بہت توجہ دی، عربی اور فارسی زبانیں پڑھنے کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی، علم طب یعنی علاج معالجے کی کتابیں بھی پڑھائیں۔ یہ بچہ جس کا نام علم الدین رکھا گیا تھا، یہ ماں باپ کا فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی بہت نیک تھا اور یہ بہت سمجھدار اور ذہین تھا، اور یہ ایسا قابل تھا کہ اس کے ساتھیوں میں اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ جو بات دوسروں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ اس بات کو فوراً سمجھ جاتا تھا اور پھر اسے یاد بھی رکھتا تھا۔ بہت قابل اور بہت ذہین یہ علم الدین جب یہ جوان ہوا تو اس نے حکمت کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ ایسا اچھا حکیم تھا کہ جو مریض بھی اس کے مطب میں آتا چند دنوں میں وہ صحت یاب ہو جاتا۔ لیکن چونکہ جس بستی میں وہ رہتا تھا وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس لیے اسے زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی، بس اس کا گزارا ہی ہو رہا تھا۔ لیکن چند دنوں بعد اللہ کی رحمت سے اس کی یہ غربت بھی دور ہو گئی اور وہ ایسے اونچے درجے پر پہنچ گیا کہ کم ہی اتنی آسانی سے لوگوں کو اتنا اونچا درجہ ملتا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ دوسرے ملک سے آنے والے تاجروں کا قافلہ اسی گاؤں میں ٹھہرا اور ان میں سے جو سب سے بڑا تاجر تھا وہ بیمار پڑ گیا اور اس قدر بیمار ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو اس کے ساتھی کسی حکیم کی تلاش میں اس گاؤں میں آ گئے اور علم الدین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری بھی ایسی تھی کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ لیکن حکیم علم الدین دیکھتے ہی یہ سمجھ گیا کہ یہ تاجر کس بیماری میں مبتلا ہے اور ایسی دوا اس کے لیے تجویز کی کہ وہ 1-2 بار کھانے سے ہی اچھا بھلا تندرست ہو گیا۔ بہت مایوسی کی حالت میں ایسی خوشی حاصل ہو جائے تو خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس سوداگر کے دوسرے ساتھی بھی بہت خوش ہوئے اور حکیم علم الدین کو بہت سارا انعام دینے کے ساتھ ساتھ اسے ایک اچھا مشورہ بھی دیا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے ملک آگرہ چلو، امید ہے وہاں تمہاری قسمت کا ستارہ چمکے گا، اس چھوٹی سی بستی میں رہے تو کون تمہاری قدر کرے گا۔ یہ مشورہ ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ حکیم علم الدین نے یہ فیصلہ قبول کر لیا اور سوداگروں کے قافلے کے ساتھ وہ آگرہ چلا گیا۔ اس دور میں مغلوں کا بادشاہ شہنشاہ نور الدین حکومت کر رہا تھا اور اس کے دارالحکومت آگرہ کو ایسی رونق اور خوشحالی حاصل تھی کہ اس جیسا خوشحال کوئی اور ملک نہیں تھا۔ سوداگروں کی مدد سے علم الدین نے اپنا ایک مطب کھول لیا اور وہاں رہ کر مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ اپنے گاؤں کی نسبت یہاں پر اس کی آمدن بڑھ گئی، لیکن پھر بھی یہ ایک عام حکیم ہی تھا۔ اس شہر میں بڑے بڑے نامی گرامی حکیم اپنا مطب چلا رہے تھے، لیکن اللہ کے بھیت نرالے ہیں۔ جب وہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو غیب سے اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس پردیسی حکیم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں بھی اچھی بھلی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں میں ایک پھوڑا نمودار ہوا اور اس تکلیف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ فوراً شاہی طبیب اور حکیم بلائے گئے۔ انہوں نے ملکہ کے پیر کا معائنہ کیا اور آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اس پھوڑے کو چیرا جائے، جس سے زہریلا مادہ نکل جائے گا اور ملکہ صاحبہ تندرست ہو جائیں گی۔ جب ملکہ کے سامنے حکیموں کی یہ تجویز رکھی گئی تو ملکہ نے صاف انکار کر دیا اور بولی، ہم یہ اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے کہ میرے پیر کو زخمی کیا جائے۔ ان طبیبوں کو چاہیے کہ کوئی اور علاج تجویز کریں۔ حکمرانوں کی ضد مشہور تھی اور ملکہ نور جہاں تو ویسے بھی بہت بڑا درجہ رکھتی تھی۔ تاریخ لکھنے والے عالموں نے بتایا ہے کہ اس ملک میں ملکہ کا ہی حکم چلتا تھا۔ بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ملکہ صاحبہ پیر میں چیرا نہیں ڈلوانا چاہتی تو اس نے بھی حکم دیا کہ طبیب علاج کے لیے کوئی اور طریقہ تجویز کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر سارے حکیم اور جراح سخت پریشان ہو گئے اور ملکہ کے پیر میں جو پھوڑا نکلا تھا اس کا آخری علاج یہی تھا کہ اس کے پاؤں میں چیرا ڈال کر وہ زہریلا مواد نکال دیا جائے۔ اس پریشانی کے عالم میں کسی حکیم کو علم الدین کا خیال آیا، جس کی شہرت بڑھ رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے یہ بات بادشاہ سے کہی گئی کہ اس نئے حکیم سے بھی مشورہ کر لیا جائے جو پنجاب سے آیا ہے اور اس کا بہت نام ہے۔ بادشاہ نے یہ بات مان لی اور پھر علم الدین کو بلایا گیا۔ علم الدین نے ملکہ کا پیر دیکھتے ہی اطمینان بھری آواز میں بولا، اگر ملکہ صاحبہ میری بتائی گئی بات پر عمل کریں تو انشاءاللہ ان کا پاؤں بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ جب حکیم علم الدین نے یہ بات کہی تو ملکہ نے اس کی بات فوراً مان لی کہ حکیم علم الدین جو بات بھی کہیں گے ہم ان کی بات پر عمل کریں گے۔
حکیم علم الدین نے محل کے خادموں کو حکم دیا کہ وہ محل کے صحن میں اتنا ریت بچھا دیں کہ جس میں ایک آدمی کا پاؤں دھس جائے۔ یہ کام فوراً کر دیا گیا، لیکن یہ دیکھ کر سب حیران تھے کہ ایک ایسے خطرناک مریض کے لیے یہ کیسا علاج ہے۔ شاہی طبیبوں نے دبے دبے الفاظوں میں یہاں تک کہا کہ یہ حکیم ایسے ہی سب کا وقت ضائع کر رہا ہے، ملکہ صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ہماری بات کو مان لیں۔ لیکن حکیم علم الدین نے لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب ریت صحن میں بچھا دیا گیا تو حکیم علم الدین نے ملکہ سے کہا، حضور اب تھوڑی سی تکلیف یہ کیجئے کہ ننگے پاؤں صحن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائیے۔ یہ علاج ملکہ صاحبہ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ حکیم علم الدین کو علاج کرنے کی اجازت دی گئی تھی اس لیے وہ خاموش رہیں اور ننگے پاؤں صحن کے ایک سرے سے چل کر دوسرے سرے تک پہنچ گئیں۔ ادھر ملکہ جب آدھے صحن تک پہنچ گئی تو حکیم علم الدین جلدی سے آگے بڑھ کر ان پیروں کے نشانوں کو دیکھنے لگا جو ریت پر بن گئے تھے، اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور پھر ملکہ صاحبہ کے سامنے عرض کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ صاحبہ ایک بار اور اپنے انہی پیروں کے نشانوں پر پیر رکھتی ہوئی پھر محل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلی جائیں۔ ملکہ نے یہ بات بھی مان لی، اور پھر جب وہ محل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچی تو ملکہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے پاؤں کا درد قریب قریب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں کا پھوڑا دیکھا تو وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا کر بولی، واہ حکیم صاحب واہ، ہم تو واقعی تندرست ہو گئے۔ جس پاؤں کے درد کی وجہ سے ہماری جان نکلی جا رہی تھی اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، شادیانے بجنے لگے۔ حکیم علم الدین نے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ملکہ صاحبہ کے پاؤں پر مرہم لگاتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، حضور کی یہ تکلیف میری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے دور ہوئی۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ بالکل چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر اگر اللہ نے چاہا تو ایسی تکلیف پھر کبھی نہیں ہوگی۔ بادشاہ بھی قریب کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب بادشاہ نے ملکہ کو خوش اور مطمئن دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ اس حکیم کو اسی وقت 1 لاکھ اشرفیاں دی جائیں۔ ماں بدولت اس بات سے خوش ہوئے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی اس نے ملکہ کو اس تکلیف سے نجات دلا دی جس سے شاہی طبیبوں کے نزدیک ملکہ کے پیر کو زخمی کرنا تھا۔ جب بادشاہ کی بات ختم ہوئی تو ملکہ عالیہ نے کہا، واقعی جس قابلیت سے ان حکیم صاحب نے میری تکلیف کو دور کر دیا ہے، قدردانی کے طور پر ہم اپنے سب زیور انہیں دے رہے ہیں جو اس وقت ہم نے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہی ملکہ عالیہ نے سونے کے وہ زیور جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو قریب خواتین کھڑی تھی انہوں نے بھی اپنے سارے قیمتی زیورات اتار کر اس حکیم کو دینا شروع کر دیے۔ بادشاہ کی طرف سے دی گئی رقم 1 لاکھ اور ان زیورات کو ملا کر کل رقم 22 لاکھ روپے بن گئی، اور اس انعام کے علاوہ بھی اس غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے اس حکیم پر بادشاہ نے ایک اور احسان یہ کیا کہ اسے اپنے مصاحبوں میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ آن کی آن میں حکیم علم الدین کو جو منصب اور جو انعام اسے مل گیا تھا وہی اس کی تمناؤں سے بھی زیادہ تھا، لیکن آگے چل کر اللہ پاک نے اسے اور بھی زیادہ رتبہ عطا کیا۔ جہانگیر کی حکومت کے بعد شاہ جہاں تخت پر بیٹھا تو اس نے قابل طبیب کو وزیر خان کا لقب دے کر پنجاب کا گورنر بنا دیا، اور بہت زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ حکیم علم الدین کی ترقی پنجاب کا گورنر بننے کے بعد بھی نہ رکی۔ اپنے نیک بندوں پر بہت ہی مہربانیاں کرنے والے اللہ نے اسے ایک اور ایسی عزت بخشی کہ رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رہے گا اور اسے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس قابل حکیم نے ملکہ صاحبہ کا علاج کیسے کیا، کیونکہ ریت کے بغیر ننگے پاؤں فرش پر چلنا تو اس پھوڑے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ اس کا علاج مغلیہ سلطنت کے نامی غرامی طبیب اور جراح بھی نہ کر سکے۔ حکیم علم الدین نے پھوڑے کا علاج تو یہی کیا تھا کہ ملکہ صاحبہ کے پھوڑے کو چیر کر اس کے اندر سے وہ زہریلا مواد نکالا تھا، لیکن اپنی خدا داد ذہانت سے حل ایسا نکالا تھا کہ وہ مواد بھی نکل گیا اور ملکہ کو اس کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی ملکہ صاحبہ نے کسی قسم کی تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ ریت کے فرش پر ملکہ صاحبہ کے جو پیروں کے نشان بنے تھے ان میں سے حکیم علم الدین نے ایک چھوٹا سا کانٹا لگا دیا تھا جہاں پھوڑے کی بھار کی وجہ سے کچھ گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ ملکہ انہی نشانوں پر پیر رکھتی ہوئی جب دوسرے سرے تک گئی تو کانٹا پھوڑے میں چبھ گیا اور اس سے وہ زہریلا مواد سارا نکل گیا، جس کی وجہ سے ملکہ صاحبہ سخت تکلیف میں تھی۔ اب حکیم علم الدین نے بھی پھوڑے کا علاج تو وہی کیا جو حکیموں اور طبیبوں نے بتایا تھا، لیکن طریقہ ایسا اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کی وجہ سے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ سچ ہے
کہ عقل کی سچی روشنی انسان کو اللہ کی مہربانی سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ روشنی ان لوگوں کو ضرور بخشی جاتی ہے جو نیک اور سچے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اسی روشنی کا نام ایمان کا نور ہے۔ پیارے دوستو، صدیوں پہلے کی بات ہے کہ حجاز اور شام کے درمیان عرب کے ایک اکثر حصے میں ایک قوم آباد تھی۔ یہ بہت طاقتور اور بڑے بڑے قد کے لوگ تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، اور ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھیں کہ وہ مٹی چونے کے استعمال سے اپنے مکانوں کی چھتیں اور دیواریں بناتے تو وہ ان کی عمر میں ہی بوسیدہ ہو جاتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے مکان بناتے تھے۔ وہ اتنی زیادہ طاقت اور دولت ہونے کی وجہ سے بہت متکبر ہو چکے تھے۔ انہوں نے قتل و غارت، مار پیٹ، لڑائی فساد اور بے انصافیوں سے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کو بالکل ہی بھول چکے تھے اور اللہ کے علاوہ بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان ایسا تھا جو ان کے ان سب کاموں سے بہت بیزار تھا اور ان سب کو ان برے کاموں سے روکتا رہتا تھا۔ اس نوجوان اور اس قوم کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس قوم کا نام قوم سمود اور اس نوجوان کا نام صالح علیہ السلام تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی نے تم سب کو پیدا کیا اور اس زمین پر بسایا، پھر کیوں تم انہیں چھوڑ کر ان پتھروں اور بتوں سے مدد مانگتے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر قوم عاد پر ایسے ہی کاموں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا تھا اور انہیں بالکل ہی ختم کر دیا، اور تمہیں اس زمین کا جانشین مقرر کر دیا، اور اب تم اس کی زمین میں محلات تعمیر کرتے ہو، پہاڑوں کو خوشی سے تراش کر اپنے گھر بناتے ہو، اسی کے باغوں اور سرسبز کھیتوں، پانی کے بہتے چشموں، کھجوروں کے لطیف اور نازک گوشے سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ یہ سب اللہ کی ہی نعمتیں ہیں اور وہ سب کا مالک اور خالق اور عبادت کے لائق ہے۔ لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور الٹا انہیں ہی کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام، ہم تو تمہیں پر امید لگائے بیٹھے تھے، ہمیں تو تم پر بڑی توقعات تھی، لیکن تمہیں الٹا ہمیں غلط کہنے لگے اور ہمیں ہی سمجھانے بیٹھ گئے۔ تمہاری باتوں میں ہمیں شک ہے، لگتا ہے تم ہوش میں نہیں اور تم پر جادو ہو گیا ہے۔ تم تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادتیں ہمارے بزرگ کرتے آئے۔ اگر تو واقعی سچا ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اور اگر یہی بات ہے تو کل ہماری عید کا دن ہے، کل ہم ایک کھلے میدان میں جا کر اپنے معبودوں سے حاجت طلب کریں گے، تم بھی اپنے اللہ سے حاجت مانگنا، دیکھتے ہیں کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بالآخر انہیں شرمندہ ہونا پڑا، بھلا پتھر کیا کر سکتے ہیں۔ اسی وقت اس قوم سے ایک آدمی اٹھا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اے صالح علیہ السلام، اگر تو واقعی سچا ہے تو اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسی اونٹنی پیدا کر دے تو تم کیا کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی وقت فوراً پتھر ہلا اور اس کے اندر سے اونٹنی کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر اچانک وہ پتھر پھٹ گیا اور اس پتھر کے اندر سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل کر باہر آ گئی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اس اونٹنی نے باہر آتے ہی ایک بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے اس اونٹنی کے قد کے برابر ہو گیا۔ اب سب لوگ اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے اور صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو واضح تلقین کی، دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی قدرت اور میری صداقت کی نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے میری دعا پر معجزانہ طور پر پیدا کیا ہے۔ اب تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، میں تمہارا رسول اور امین ہوں، میں ہی تمہارا نبی ہوں، میری بات کو مان لو اور اسی اللہ کے قریب ہو جاؤ جو سب کا مالک اور خالق ہے، اور اسی اللہ کی طرف رجوع کر لو جو قریب ہے اور وہی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ بتوں کی پوجا میں اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے حاجتیں مانگنے میں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے میں، فساد اور سرکشی پر اسی طرح سے ڈٹے رہے۔ بس چند غریب اور کمزور لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کے بڑے بڑے متکبر سردار ان لوگوں سے کہنے لگے، کیا واقعی تم نے صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہے؟ وہ بیچارے کمزور لوگ جو ایمان تو لے آئے تھے، ان کے دلوں میں عقیدہ توحید نے بسیرا کر لیا تھا اور ایک اللہ کے ہو چکے تھے، تو پھر سرداروں سے کیسے ڈرتے؟ اور بولے، ہاں بالکل، کیوں نہیں، جو احکام صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہمارا ان پر مکمل ایمان ہے۔ وہ لوگ مکمل تکبر اور غرور میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ گردنیں اکڑا کر بولے، جاؤ
तुम जिस पर ईमान लाए हो हम उसका इनकार करते हैं। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा, देखो ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे इस ज़मीन पर घास खाने और पानी पीने से मत रोकना। वो ऊँटनी जहाँ भी जाती उसे कोई न रोकता, और वो जहाँ भी जाती उसे दूसरे जानवर देखकर वहाँ से भाग जाते, इसलिए उसके पानी पीने का भी दिन मुकर्रर कर दिया गया। एक दिन वो ऊँटनी पानी पीती और दूसरे दिन दूसरे जानवर पानी पीते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मुसलसल दावत व तबलीग का काम करते रहे, कौम को बार बार तलकीन करते रहे कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा माबूद और हमारा रब है। देखो मैं ही तुम्हारा रसूल और अमीन हूँ, मेरी इताअत करो। मैं तुमसे कोई भी मुआवजा तलब नहीं करता, मेरा मुआवजा तो अल्लाह के ज़िम्मे है कि अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहो और उन लोगों की बातों में ना आओ जो हद से गुजर जाते हैं और ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं और अपनी इस्लाह भी नहीं करते। देखो ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसके पानी पीने की बारी है और दूसरे रोज़ दूसरे जानवरों की बारी है। इसे तकलीफ़ ना देना वरना तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा। लेकिन वो कौम बहुत मुतकब्बिर और ज़िद्दी थी, उन्हें इन बातों का कोई असर ना हुआ और वो अल्लाह की ऊँटनी के दुश्मन बन गए। ऊँटनी को कत्ल करने के लिए फसादी और सरकश लोग आपस में मिल गए। आखिर उन्होंने एक दिन एक तीर उस ऊँटनी को दे मारा, तीर उसकी रान की हड्डी में पेवस्त हो गया। फिर दूसरे शख्स ने उस ऊँटनी के पिछले पाँव काट दिए, ऊँटनी ज़मीन पर गिर गई। फिर एक शख्स ने उसकी गर्दन पर वार किया जिससे उसकी गर्दन कट गई और वो मर गई। इसकी खबर जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मिली तो आप बहुत घबराए और उसी वक्त मौके पर पहुँचे तो देखा कि ऊँटनी बेजान पड़ी थी। ये देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन कौम वालों से कहा, ऐ लोगो तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, उसके बाद तुम हलाक कर दिए जाओगे। लेकिन उन लोगों को फिर भी अकल ना आई और उन्होंने नबी की बात पर अमल ना किया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मजाक करते हुए कहने लगे, जिस अजाब से तुम हमें डराते हो वो ले आओ। फिर ऐसे ही 3 दिन पूरे हो गए और अजाब आ गया। एक शदीद किस्म का जल्जला आया, उन सब के दिल फट गए और वह सब हलाक हो गए क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं माना था। वो अपने घरों में ऊँधे पड़े ही रह गए जैसे वो यहाँ कभी बसे ही नहीं थे। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल के 3 आदमी थे, उनमें से एक गंजा, दूसरा नाबीना और तीसरा कोड़ी था। इन तीनों के पास अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता आया और उनसे उनकी ख्वाहिश के बारे में पूछा। पहले गंजे शख्स के पास अल्लाह का फ़रिश्ता आया और उससे पूछा कि तेरी क्या ख्वाहिश है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा ताकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो कहने लगा, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे सर पर बाल आ जाएं ताकि लोग मुझसे नफ़रत ना करें। फ़रिश्ते ने अल्लाह ताला से दुआ की और उसके सर पर बाल आ गए। फ़रिश्ते ने उस आदमी को एक ऊँटनी दी और फिर वो आदमी खुशो खुरम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। फिर फ़रिश्ता उस अंधे आदमी के पास गया, उससे भी फ़रिश्ते ने वही बात कही जो पहले आदमी से कही थी। वो अंधा आदमी कहने लगा, मेरी आंखें नहीं हैं जिससे मैं दुनिया की तमाम नेमतें देखने से महरूम हूँ। उस अंधे आदमी ने कहा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी बीनाई लौट आए ताकि मैं इस दुनिया को देख सकूं। फिर उस फरिश्ते ने अल्लाह पाक से दुआ की और उसकी बीनाई लौट आई। फरिश्ते ने उसे बकरी दी और वहाँ से चला गया। फिर फरिश्ता उस तीसरे आदमी के पास गया जो कोड़ी था और बहुत गरीब था। फरिश्ते ने उसकी ख्वाहिश पूछी तो वो कहने लगा, आप अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि मेरा जिस्म ठीक हो जाए। फरिश्ते ने उसके लिए भी अल्लाह पाक से दुआ की और वो भी ठीक हो गया। फरिश्ते ने उसे एक गाय दी और वहाँ से चला गया। फिर कुछ अरसा बाद वही फरिश्ता एक फ़कीर की शक्ल में उनके पास आया और एक एक करके उनके पास गया। एक एक ऊँट और एक एक बकरी और गाय की बजाय ढेर सारी बकरियाँ और ढेर सारी गायें ऊँट थी। फरिश्ता पहले उस आदमी के पास गया जो गंजा था और फिर अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया था। फरिश्ता जो भिखारी की शक्ल में था उस आदमी से कहने लगा कि तुम्हारे सर पर बाल नहीं थे, अल्लाह ताला ने तुझे ठीक कर दिया और तुझे ये माल भी दिया, अब इस माल में से एक ऊँट मुझे दो। तो वो आदमी कहने लगा, ये सारा माल तो मैंने अपनी मेहनत से जमा किया है। फिर फरिश्ता उस दूसरे आदमी के पास गया जो कोड़ी था, उसने भी यही जवाब दिया और अल्लाह ताला ने उन दोनों को पहले जैसा ही बना दिया। फिर फरिश्ता उस तीसरे नाबीना आदमी के पास गया जो अब खुशहाल हो चुका था। फरिश्ते ने उसे याद दिलाया कि वो तंगदस्त था और अल्लाह ने उसे खुशहाल कर दिया, तो अल्लाह के नाम पर अपना हिस्सा दे। उस आदमी ने कहा, बेशक ये सब अल्लाह का ही माल है और तुम जितना चाहो इसमें से ले जाओ। बस उस आदमी के इस जवाब पर अल्लाह उससे राज़ी हो गया। फरिश्ता जो भिखारी की शक्ल में था वो कहने लगा,
मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश के लिए आया था और इस आजमाइश में तू कामयाब हो गया और तेरे दूसरे साथी नाकाम हो गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हिस्से का मतलब ये है कि सब चीज़ें अल्लाह की ही दी हुई हैं, बस इनमें से जो चीज़ें अल्लाह के नाम पर खर्च की जाएं वो अल्लाह का हिस्सा है। और मज़े की बात तो ये है कि अल्लाह के नाम पर खर्च करने से कभी चीज़ें कम नहीं होती, बल्कि एक के बदले अल्लाह 10 गुना ज़्यादा देता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।